بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آج کل بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور وائرس کی وجہ سے تقریباً تمام کے تمام لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ ہر گھر کے اندر یہ ایک بیماریوں میں خاص طور پر ہر بندہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ اسے کرونا وائرس ہو چکا ہے، اور ڈاکٹرز اور NHS بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ گھر کے اندر ہی محدود ہو جائیں اور گھر کے اندر ہی یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ ٹیسٹ کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، اور لوگ پریشان ہیں، کیا کریں۔ یہاں تک کہ اب تو وہ بھی لوگ جو بیچارے تھوڑی بہت جنہیں نزلہ زکام کھانسی ہوتی تو انہیں بھی ڈاکٹر یہ کہتے کہ تمہیں بھی تمہیں کرونا وائرس ہو گیا۔ یہاں تک کہ حال ہی میں مجھے دن بھر بہت سی کالز آتی ہیں، اور ایک کال آئی جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے NHS میں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جو سمٹمز انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ کھانسی ہے، مجھے فلو ہے اور فلانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مے یو ہیو کرونا وائرس۔ مطلب اس کے بعد سے وہ خاتون جو ہے بہت زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ ان کی نیند ہی ختم ہوگی۔ 3-4 دن لگاتار وہ سوئی نہیں۔ جب سوئی نہیں تو ظاہری بات ہے ان کی قوت مدافعت اور کمزور ہو گئی۔ جب قوت مدافعت خوف کی وجہ سے اور زیادہ کمزور ہوئی تو یہاں تک کہ وہ بیماری ان کی بڑھتی چلی گئی۔ تو ناظرین کرام، ایسے 20 واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ قوت مدافعت کا کمزور ہو جانا ہے۔ اور قوت مدافعت یعنی ہمارے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکٹیریا سے لڑنے کی، جراثیم سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ اور وائرس کیا ہے؟ وائرس جراثیم ہے، اور جراثیم سے ہمارے جسم اس وقت نہیں لڑ پاتا کہ جب ہماری امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حکماء یہی کہتے ہیں کہ اپنی غذاؤں کے اندر اچھی غذاؤں کا استعمال کیجیے، اپنی دواؤں کے اندر ایسی دواؤں کا استعمال ہرگز نہ کیجیے جو آپ کی قوت مدافعت کو، آپ کے امیون سسٹم کو بہت زیادہ ویک کر دیتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے خاص طور پر اپنے روزمرہ کی روٹین کو بہتر بنائیے تاکہ آپ کا امیون سسٹم ویک نہ ہو، تاکہ آپ کی قوت مدافعت کمزور نہ ہو۔ اب اس کے لیے ناظرین کرام، قوت مدافعت کیوں کمزور ہوتی ہے اور ہمارا امیون سسٹم کیوں ویک ہوتا ہے، چند ایک باتیں جو ہیں وہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، خاص طور پر ہمارے ایشین کلچر، اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم اور ہماری قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات ہے اس میں ٹینشن لیتے ہیں بہت زیادہ۔ مثال کے طور پر خاندان میں کوئی بات ہوئی، بہن نے یہ بات کہہ دی، بھائی نے یہ بات کہہ دی، امی نے یہ بات کہہ دی، ابو نے یہ بات کہہ دی، چچا نے یہ بات کہہ دی، ماموں نے یہ بات کہہ دی، خالہ نے یہ بات کہہ دی، حتیٰ کہ آس پڑوس نے یہ بات کہہ دی، ملنے جلنے والوں نے کوئی بات کہہ دی، تو اب اس بات کو دماغ میں سوار کر دیتے ہیں۔ جب دماغ میں سوار کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا امیون سسٹم، آپ کی قوت مدافعت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ اعصابی تکالیف کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس سے اجتناب کیجیے۔ دوسری وجہ، ہمارے غذاؤں کے اندر ہم اسپائسی کھانے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر ایسے مسالے جو انتہائی مضر ہیں ہماری صحت کے لیے، ان مسالوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی اجتناب کیجیے۔ تیسری وجہ ناظرین کرام، ہماری جو ہے کھانا کھانے کے بعد ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں صبح کیسا ناشتہ کرنا چاہیے، دوپہر کو کیسے ناشتہ کرنا چاہیے، اور شام کو کیسے ناشتہ کرنا چاہیے۔ ہم اس کے بارے میں ہرگز جو ہے توجہ نہیں دیتے۔ تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے صبح کا ناشتہ بہترین کرنا چاہیے، اور دوپہر کا کھانا جو ہے وہ بھی اچھا کھانا چاہیے، اور رات کا کھانا جو ہے وہ کم کھانا چاہیے۔ لیکن ہم سب اس کے الٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس پر بھی توجہ دیجیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا خاص طور پر رات کو سونے کی روٹین جو ہے وہ انتہائی غلط ہے۔ اس کی وجہ سے رات کو نیند آتی رہتی ہے، اگر سوتے بھی ہیں تو آخری وقت میں سوتے ہیں،
اور اس کی وجہ سے ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتی تو یقیناً ہمارا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے امیون سسٹم پر توجہ دیجیے، تاکہ آپ کی ایسی غذاؤں پر اور اپنے روٹین پر توجہ دیجیے تاکہ آپ کا امیون سسٹم ویک نہ ہو. اور خاص طور پر ایکسرسائز ضرور کیجیے. حضرات کرام، قوت مدافعت کو مضبوط کرنے کے لیے، امیون سسٹم کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے کن غذاؤں کا استعمال کیا جائے، انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرمائے، اور اپنے غذا اور اپنی روٹین کو ہم سب کو بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت.